جی آج ہم الحمدللہ سورہ کوثر کا مختصر سا تعارف اور اس کی جو فضیلت ہیں وہ پڑھیں گے، اور دنیا میں ایسی کون سی نشانی ہے جسے ہم حوض کوثر کی آواز کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا سبب نزول دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نزول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے۔ ان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا تو عاص بن وائل سہمی نے اور اس کے دوسرے مشرک ساتھیوں نے کہا، یہ عاص بن وائل جو ہے یہ مشرک تھا، اور اس کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے دین کا چرچا جو ہے وہ چند روز ہے، پھر یہ سب بکھیڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، جس میں یہ خیر دنیا کی بقا اور دین و اسلام کی ترقی جو کہ موجب کثرت و اجر ہے اور خیر و آخرت ہے، یہ سب داخل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک بیٹا فوت ہوا اور اس پر مخالفین خوشیاں منا رہے ہیں تو اس پر غم نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آپ کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، نیک نامی، محبت اور اعتقاد کے ساتھ جو ہے باقی رہے گی، اور دشمن جو ہے وہ سب اس سے محروم رہیں گے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، جیسے وہ نیند سے اونگ سی آ جاتی ہے۔ اچانک سے سر اٹھایا تو مسکرائے، پھر یا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں نے کہ اس سوال پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر اس کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا جنت میں وہ ایک نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے، تو فرمایا کون سے لوگ ہوں گے جو ہٹائے جائیں گے؟ تو کہا جائے گا اے میرے رب یہ بھی میرے امت ہی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کریں گے کہ یہ بھی تو میرے امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔ بدعت لفظ سے مراد کیا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو اور وہ عمل نہ کیا ہو، اور اس کو لوگ جو ہے وہ دین کا حصہ سمجھ کر اور آہستہ آہستہ اس میں نئی نئی ایجادات کریں تو اور اس کو دین بھی سمجھنے لگ جائیں اور اس میں ثواب کی امید بھی رکھیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ بدعت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو فرمایا مسلمان جو ہے، ایسا مسلمان جو بدعتیں نکالتا ہے تو وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا مجھے ہی کوثر عنایت کی گئی، جو اب اس کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حوض کوثر کس طرح ہے اس حدیث کی روشنی میں، کہ وہ جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے۔ دنیا کی نہریں ہیں نا خشک ہو جاتی ہیں، بعض اوقات پانی میلا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن وہ قیامت تک جاری ہے اور بعد تک بھی، اور وہ جاری نہر ہے، اس میں گڑھا بھی نہیں ہے، اور اس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیمے ہیں، یعنی کہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ یعنی اس طرح خوب زیبائش آرائش سے جو ہے اس نہر کو تیار کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتیوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں اور دین میں نئی نئی تبدیلیاں نہیں لاتے۔ پھر فرمایا کہ معراج والی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تھا، یعنی آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر ہے، یعنی حوض کوثر ہے جو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں،
اور بہت سی ہم نے سورہ اسراء کی تفسیر میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا کہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے وہاں کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بہت خوبصورت ہوں گے، اور فرمایا وہاں کے کھانے بھی بہت زیادہ لذیذ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ مومن لوگ خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے کیا کیا انعام تیار کیا گیا ہے۔ مسند احمد سے ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نہر جو ہے حوض کوثر کی نہر جنت کے وسط میں ہے، وسط سے مراد درمیان میں ہے، اور اولاً تو فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے اس جیسی آواز آتی ہے، نہ کہ خاص اس جیسی۔ وہ ایک آواز ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوثر کے پانی کے گرنے کی آواز جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لے، اور اس میں جو آواز آتی ہے وہ حوض کوثر میں پانی کے ٹپکنے کی آواز ہے۔ اولاً تو یہ سند ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ اس جیسی آواز آتی ہے، نہ کہ خاص اسی جیسی۔ واللہ عالم، مزید انشاءاللہ نیکسٹ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حوض کوثر کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوثر سے مراد وہ بھلائی اور خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوثر کی تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے چاندی کے ہیں اور یاقوت پر ہیں، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ اس وقت گھر پر نہ تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جو کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو قبیلہ بنو نجار سے تھیں، انہوں نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی گئی ہیں، شاید بنو نجار میں رک گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملیدہ رکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر عطا ہونے کی مبارک دی کہ مجھ سے ابھی بھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس حوض کی زمین یاقوت اور مرجان اور زمرد اور موتیوں جیسی ہے۔ یقیناً اس کی بہت سی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا حوض کوثر کے بارے میں کہ حوض کوثر عطا ہونے کا مبارک بات دی گئی، اور پھر فرمایا کہ جو میرے پروردگار کا حکم ہو رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، ونہر سے کیا مراد ہے؟ جو مجھے میرے پروردگار کا حکم ہو رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد قربانی نہیں، بلکہ خدا کا تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع کے وقت رفع دین کیا کرو، اور جب رکوع سے سر اٹھاؤ تب بھی، اور جب سجدہ کرو تب بھی۔ یہی وہی نماز ہے اور ان فرشتوں کی نماز ہے جو ساتوں آسمانوں میں ہر چیز کی زینت ہے۔ اب رفع دین کا بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ایک مسلک والے کہتے ہیں کہ رفع دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو لہٰذا ہم جاری رکھیں گے، لیکن اہل سنت الجماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی حدیثیں ہیں جن پر عمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابو دردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، یہ سمجھ کر کہ آج کے دن گوشت کی ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس وہ تو کھانے کا گوشت ہو گیا۔ تو صحابی نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کس صورت میں کہا کہ انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی تھی اور عید کی نماز سے پہلے ہی جو ہے وہ قربانی کا بکرا ذبح کر لیا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے کا گوشت ہو گیا۔ تو صحابی نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اب ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ محبوب ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے تو کافی ہے، لیکن تیرے بعد 6 مہینے کا بکری کا بچہ کوئی اور قربانی نہیں دے سکتا۔ تو یقیناً اس چیز پہ اس حدیث کو بھی زیر غور رکھیں کہ نماز عید سے پہلے کوئی بھی قربانی نہ کرے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو وہ اس چیز کا، یا کوئی نیو مسلم ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اس پر جو ہے نماز عید سے پہلے قربانی نہ کریں۔ ایک تو اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ جس طرح ابتر آپ کو دشمنان دین کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ جن جن دشمنوں نے میرے اوپر یہ اس طرح کا الزام لگایا ہے، یقیناً قیامت کے دن یہ حساب دہ ہوں گے۔ پھر جیسے کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کسی اس پہ تھوڑی سی ہم یہ وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ عرب میں ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کی نرینہ اولاد فوت ہو جائے تو اسے جو ہے ابتر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے دشمنوں کی وجہ سے، یعنی جو کفار تھے یا مشرک تھے، انہوں نے دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام دینا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور پاک نام ہر ایک مسلمان کے دل و زبان پر رہے گا اور قیامت تک آسمانی عروج و اقبال کے ساتھ گونجتا رہے گا، ہر وقت اس کی منادی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر اور ازواج اور اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر قیامت تک درود و سلام بے حد و بکثرت بھیجتے رہیں گے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کے احسان و کرم سے سورہ کوثر کا جو ہے ہم نے خاص جو تعارف ہے وہ پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت جیسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔